ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات خالق کائنات مالک القدوس اللہ وحدہ لا شریک له لائق و زیبا ہے اور لاکھوں کروڑوں اور بے حساب لا تعداد درود و سلام و سستے اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن رحمت للعالمین بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا اور جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست عطا فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ کہ اگر یہ لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ فاتبعونی یعنی میری اتباع کرو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یغفر لکم اللہ تعالیٰ تمہارے پورے گناہوں کو بخش دے گا. یغفر لکم ذنوبکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پورے گناہوں کو بخش دے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نوح میں سورہ نمبر 71 کے آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعبدوا اللہ. جب نوح علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا اعبدوا اللہ اے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو. یہ ہر نبی کی دعوت ہر انبیاء کی دعوت یہی تھی توحید ایک اللہ کو مانا جائے اسی اللہ کی عبادت کی جائے. اعبدوا اللہ ایک اللہ کو مانو واتقوہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرو وَأَطِیعُونِ اور میری اطاعت کرو. نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں کیا ہوگا؟ یغفر لکم من ذنوبکم اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. ابراہیم سیال کوٹی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے مفسر گزرے الحمدللہ وہ ایک بڑی باریک بات ایک نقطہ بتاتے ہیں سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31 میں اور سورہ نوح میں سورہ نمبر 71 آیت نمبر 3 اور 4 اللہ تعالیٰ نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا تو کہا کہ اگر تم اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے یغفر لکم ذنوبکم یہاں لفظ من نہیں لیکن سورہ نوح میں جب نوح علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا تو کہا یغفر لکم من ذنوبکم یہاں من ہے. کیا فرق ہے؟ نقطہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے یغفر لکم من ذنوبکم نوح علیہ السلام کے قوم کے تعلق سے تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم میرے نبی میرے رسول نوح علیہ السلام کی اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے بعض گناہوں کو معاف کرے گا یغفر لکم من ذنوبکم. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلق سے فرمایا تو کہا یغفر لکم ذنوبکم اللہ اکبر پورے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا. اللہ اکبر. کب؟ جب تم اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ پہلے پوچھئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا یہ لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھئے الحمدللہ چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر کا ہو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کوئی شک و شبہ نہیں ہے کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو کہتا ہے میں اللہ سے محبت نہیں کرتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن بھی نہیں. ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں الحمدللہ
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا ہم کو؟ اگر دعویٰ ہے تو فاتبعونی، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہو۔ فائدہ دیکھیے، دو بڑے بڑے فائدے۔ ایک ہوتا ہے کہ میں وقت کے بادشاہ سے محبت کروں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات کب ہوگی؟ جب وقت کا بادشاہ مجھ سے محبت کر دے، یہ بڑی بات ہوگی۔ جب وقت کا بادشاہ مجھ کو پہچانے، یہ بڑی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ نمبر ایک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی۔ فائدہ کیا ہوگا؟ دو بڑے فائدے۔ نمبر ایک، یحببکم اللہ، اللہ اکبر، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اللہ اکبر۔ جس سے اللہ محبت کرنے لگے اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ یحببکم اللہ، اللہ بھی آپ سے محبت کریں گے۔ اب ایک اب سوال پیدا ہوتا ہے، مجھے کیسے پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ اللہ کے رسول ہمارے پیچھے نہیں، وہی تو آ ہی نہیں ہے، وہی کا سلسلہ تو رک گیا، نبوت کا سلسلہ رک گیا، رسالت کا سلسلہ رک گیا آپ کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد۔ پھر مجھے آج کیسے پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ نقصہ بتایا اللہ تعالیٰ نے، کیا؟ فاتبعونی، جو جتنی زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، آپ کی بات کو مانے گا، آپ کے فرمانبردار، آپ کی باتوں پر عمل کرے گا، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گی۔ اللہ اس کے رسول نے کہا 5 ٹائم نماز پڑھنا ہے۔ دیکھ لیجیے، اگر ہم 5 ٹائم کی نمازوں کو، 5 وقت کی نمازوں کو ان کے اوقات میں پڑھ رہے ہیں، رسول کی اتباع کر رہے ہیں، الحمدللہ، دلیل ہے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اگر نہیں پڑھ رہے ہیں یعنی دلیل ہمارا کھوکھلا ہے، کمزور دلیل ہے ہماری۔ اگر نبی کی اطاعت ہوتی، نماز کو وقت پہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے، اور ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے پورے گناہوں کو بخش دے گا۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا اگر آپ پڑھیں گے، اس میں عیسائی مورخین جو کرسچن ہسٹورینز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر لکھنا چھوڑ دینا چاہیے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں بڑی مشکل سے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا صرف 40 دن ہم کو ملتا ہے، صرف only 40 days ان کے حالات، باقی ہم کو نہیں ملتے۔ وہی عیسائی مورخین کہتے ہیں، انسائکلو بریٹانیکا والیوم نمبر 14 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کو گرو ہونا چاہیے اس بات پر، الحمدللہ، کہ صرف ان کا قرآن ہی محفوظ نہیں ہے بلکہ ان کی نبی کی زندگی، ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی محفوظ ہیں۔ کیوں؟ آپ دیکھیے صحابی کتنی محبت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحابی جب حدیث روایت کرتے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ ٹھیک لگاتے تھے، کیفیت بھی بیان کرتے ہیں۔ ہم بات بیان کیسے کرتے ہیں؟ میں اپنے فلاں بھائی کے پاس گیا، وہ ایسا بول رہا تھا، کیفیت بیان نہیں کرتے۔ حضرت کرم رضی اللہ عنہ یہ کرتے کا اوپر والا بٹن خالی رکھتے تھے، نہیں پہنتے تھے، نہیں بند نہیں کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا بھائی آپ یہ کھولا کیوں رکھتے ہیں؟ حضرت کرہ کہتے رضی اللہ عنہ جب میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، میں نے اپنے نبی کے کرتے کے پہلے بٹن کو کھولا دیکھا تھا، لہٰذا میں بھی کھولا دیکھتا ہوں۔ اللہ محبت ہے، ہر ایک چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، لہٰذا نبی کی بات بھی الحمدللہ محفوظ ہے۔ ہر مسلمان الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ جو محبت نہیں کرتا، جو نبی کو نہیں مانتا، وہ نبی ہے ہی، وہ مسلمان نہیں۔ ہم اس خطبے میں جائزہ یہ لینا چاہ رہے ہیں کہ حقیقی محبت کس کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پر کیسے؟ اور مسلمان کہے گا کہ مجھے رسول سے محبت نہیں ہے، مسلمان ہی نہیں ہے۔ دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ، میری پوری کی پوری امت جنت میں جائے گی۔ غور سے سنیے، کتنی بہترین حدیث ہے۔ حدیث کا پہلا ٹکڑا، کل امتی یدخلون الجنہ، میری پوری کی پوری امت جنت میں جائے گی۔ اللہ اکبر۔ لیکن آپ نے آگے کہا الا من ابا، سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ اللہ اکبر۔ خطبہ میں مجھے آج یہی حدیث سمجھانی اور آپ کو یہ حدیث سمجھنی ہے۔ اگر یہ حدیث سمجھ گئے انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی، انشاءاللہ، اللہ نے چاہا انشاءاللہ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، قرآن کیا ہے؟ حدیث میں اللہ کے نبی کا کہنا ہے کل امتی یدخلون الجنہ، میری پوری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، سوائے جس نے انکار کیا۔ اب مجھے ذرا یہ بتائیے، کوئی مسلمان آپ کو ایسا ملے گا جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ ایک مسلمان ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، نام کا مسلمان ہے،
اس سے پوچھو جنت میں جانا ہے؟ بولے گا بالکل جانا ہے. کوئی مسلمان ایسا نہیں جو جنت میں جانے سے انکار کرے. صحابہ نے یہ پوچھا اللہ کے رسول کون ایسا بیوقوف ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرے, یہ کہے گا میں جنت میں نہیں جانا چاہتا. اللہ کے رسول نے جواب کیا دیا؟ اللہ اکبر. الا من ابا, سوائے جس نے انکار کیا. انکار کس نے کیا؟ کس نے انکار کیا؟ آپ نے فرمایا قال من اتانی دخل الجنہ, جس نے میری اطاعت کی. آپ نے یہ نہیں کہا جس نے مجھے مانا, جس نے میری ذات کو مانا. کیوں؟ ذات کو مانے بغیر کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. نبی کو نبی تسلیم کیے بغیر کوئی انسان مسلمان ہو نہیں سکتا ہے. آپ نے یہ نہیں کہا جس نے مجھے نبی مانا, نہیں, آپ نے کہا من اتانی دخل الجنہ, جس نے میری بات مانی وہ جنت میں گیا. ومن عصانی فقد ابا, اور جس نے میرا انکار کیا. میرا انکار مطلب سمجھیے میری بات کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں میرا انکار ذات کا انکار نہیں ہے, کیونکہ حدیث کے پہلے ہی جملے میں کیا کیا؟ کل امتی یدخلون الجنہ, میری پوری امت جنت میں جائے گی الا من ابا, سوائے جس نے انکار کیا. یعنی مسلمان وہ ہو ہی نہیں سکتا جو رسول کو نہیں مانے. بات یہاں پر اللہ کے رسول کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ قال من اتانی دخل الجنہ, جس نے میری بات مانی وہ جنت میں گیا. مجھے تو مانتا ہے رسول, یہ کافی نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے. من اتانی دخل الجنہ, جس نے میری بات مانی وہ جنت میں گیا. ومن عصانی فقد ابا, جس نے میری بات کا انکار کیا, ذات کا نہیں. کیوں؟ ذات کا انکار کرنے والا تو پہلی ہی جہنمی ہے, مسلمان ہی نہیں ہے, کافر ہے وہ. ومن عصانی فقد ابا, جس نے میری بات کا انکار کیا. یہی جائزہ لینا ہے. اور جو لوگ الحمدللہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے ہیں, خوشخبری الحمدللہ ان کے لیے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک جس طریقے سے افضل ہے, اعلیٰ ہے, آپ کی بات مبارک بھی ویسے بھی افضل اور اعلیٰ ہے. آپ کی ذات اور آپ کی بات جب تک دونوں کو نہیں مانیں گے جنت میں جا سکتے نہیں ہیں. میں نے حدیث نے بتا دیا الحمدللہ کے بعد. اب اس کو ہم اور آسان کریں گے. ہم کہیں گے جو اللہ کے رسول کو مانتا ہے اور ایک اللہ کے رسول کی مانتا ہے. ہم پہلے جائزہ لیں گے کہ اللہ کے رسول کو ماننے والے کون کون ہیں. گاندھی جی, آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریف بیان کرتے ہیں. پتا چلا گاندھی جی ہیں, جارج برنارڈ شاہ ہیں, سروجنی نائیڈو ہے, بڑے بڑے ہسٹورین گزرے الحمدللہ جو اللہ کے رسول کی ذات کو مانتے ہیں. گریٹ مین, کہتے ہیں قابل تعریف آدمی, 20 سالوں میں عرب کی زندگی کو بدل دی, دنیا کے نقشے کو بدل دیا. کئی باتیں کہتے ہیں, ذات مانتے ہیں. اگر بات مانتے تو کرنا پڑ دیتے. ذات مانا, بات نہیں مانا. اللہ کے رسول کو مانا, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانا. کہاں چلے گئے جی؟ آئیے. اللہ کے نبی کا اپنے چچا ابو طالب. بعض مسلمان بھائیوں کو ہماری یہ اشکال ہے کہ ابو طالب جنتی ہے. اشکال ہے یہ, وہ اشکال اس لیے دراصل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں تھوڑا غلو ہے نا. آپ مجھے یہ بتائیے, ابراہیم علیہ السلام کے بابا آزر کس کے باپ ہیں؟ ابراہیم کے باپ علیہ السلام, جن کو اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ میرے روحانی باپ ابراہیم. جو اللہ کے نبی جن کے بارے میں کہتے ہیں میں ان کی دعا ہوں. سارے نبی جتنے نبی آئے ابراہیم علیہ السلام پر, سب ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک, جن کو اللہ نے اپنا خلیل کہا ہے, جن کا مقام کچھ اور ہے. اللہ اکبر. ان کے والد کہاں ہے؟ آزر جہنم میں. نوح علیہ السلام کی بیوی کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن مجید میں کہ نوح علیہ السلام کی بیوی رسول کی بیوی ہے. بیوی کو شوہر سے بہت محبت ہوتی ہے, رسول کی ذات کو مانتی ہے. نوح علیہ السلام کی ذات سے محبت ہے. نوح علیہ السلام نے کہا میری بیوی ایک اللہ کو مان, انیبود اللہ, ایک اللہ کی مدد کر. نہیں مانی. اللہ تعالیٰ نے کہا رسول کی ذات کو مانتی ہے, بات کو نہیں مانتی ہے, جہنم میں. لوط علیہ السلام کی بیوی لوط علیہ السلام کو مانتی ہے, لوط علیہ السلام کی نہیں مانتی ہے, جہنم میں. ابو طالب اللہ کے رسول کی ذات کو مانتے ہیں, بات کو نہیں مانا. کہا چچا کان میں کلمہ پڑھ دیجیے, نہیں پڑھا.
ایسی محبت ذات سے اللہ کو دیکھیے. شیب ابی طالب میں 3 سال کا ایسا دور گزرا ہے کہ جب مسلمانوں کو مکہ والوں نے بوائکاٹ کر دیا تھا, کوئی کھانا پینا نہیں. بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارا ٹوائلٹ ایسا ہوتا تھا وہ جیسے کھسی وغیرہ کی کناری ہوا کرتی ہے, کیوں پیٹ میں کچھ ہے نہیں. اس شدید حالت میں بھی ابو طالب ساتھ ہیں. کوئی کہتا تھا, اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے رات میں, کہتے تھے بیٹا میری چارپائی میں جا کے سو جاؤ. اللہ کے رسول کہتے تھے چچا رات میں آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں, میری چارپائی میں جا کے سو جاؤ. کہا بیٹا کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن رات کا اندھیرا پا کر کے تیرے گردن کو اڑا دیں. ابو طالب کی گردن اڑ جائے لیکن میرے بیٹے کو, میرے بھتیجے کو خراش بھی نہیں آنی چاہیے. کتنی محبت اللہ پر, ذات سے بات سے محبت نہیں. صحیح مسلم کی حدیث, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ابو طالب اپنے چچا کا نام لے رہے ہیں کہ میرے چچا ابو طالب جہنم میں ہیں, سب سے کمتر عذاب ان کو دیا جائے گا, وہ آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی. بھائیو نبی نے خود کہا, اپنے چچا کا نام لے کر کے کہا, اور آج کوئی 1400 سال والا کے بولے کہ ابو طالب جنتی ہے. یہ کس کا, کس کی بات ہے, یہ کس کی توہین ہے کہ نبی نام لے کر کے بولے. اور آج 1400 سال بعد کوئی ایسا پیدا ہو جو یہ ابو طالب کا نام لے کر کے کہیں گے جنتی ہے. نہیں, محبت میں غلو ہو گیا ہے, اور غلو ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو برباد کر دیتی ہے, رائے حق سے ہٹا دے. کتنا مانتے ہیں ذات سے محبت ہے, بات سے محبت نہیں ہے. نبی کو مانتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے ہیں. آئیے شیطان اللہ کی ذات کو مانتا تھا کہ نہیں مانتا تھا؟ مانتا تھا, مانتا تھا. کہ اس نے یہ نہیں کہا فرعون کے جیسے کہ میں بھی اللہ ہوں, نہیں کہا اللہ آپ تو آپ ہیں, اللہ کو مانتا ہے. اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو علیہ الصلوۃ والسلام, کہا نہیں کروں گا. کہا کیوں, اس نے کیا کہا, میں آگ سے بناؤں گی, مٹی سے بنا, آپ جانتے ہیں, مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, مجھے یہ مت بتاؤ کون بہتر ہے, کیونکہ اللہ جانتا ہے کون بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا, حکم کس کا تھا, اس امرت کا, حکم میرا تھا. یہاں بات کیا ہوئی, یہ نہیں بتاؤ کہ کون بڑا کون چھوٹا. اللہ تعالیٰ شیطان سے کہہ رہا ہے مجھے یہ بتا حکم کس کا تھا, اللہ کو سجدہ کرنے کا, آدم کو سجدہ کرنے کا اللہ کا حکم تھا. اللہ کے حکم کو شیطان نے نہیں مانا, پتہ چلا اللہ کی ذات کو مانتا تھا, اللہ کی بات کو نہیں مانتا تھا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گمراہ ہو گیا. ایک بیٹ رکتا یہاں سے نکلتا ہے, مسلمانوں پہ 5 وقت کی نماز کس نے فرض کی ہے, مسلمانوں پر 5 وقت نماز کس نے فرض کی ہے, میں نے, میرے ابا نے, امام صاحب نے, مودی صاحب نے, کس نے, اللہ نے. اللہ کو سجدہ کرنے کا حکم کس کا ہے, اللہ کا. اس وہ شیطان مردود ایک سجدہ چھوڑتا ہے, کس کے حکم پر, اللہ کے حکم پر. اللہ نے اس کو ذلیل و گمراہ قرار دیا ہمیشہ کے لیے. آج مسلمان لاکھوں سجدے چھوڑ رہے ہیں, حکم کس کا ہے, اللہ کا. اور ہم کیا سمجھ بیٹھے ہیں, ہم تو بس پاگل لگ گئے. نہیں نہیں, شیطان نے پھر کیا کہا تھا اللہ کو کہ اللہ ٹھیک ہے میں تو گمراہ ہو گیا ہوں, آپ مجھے مہلت دیجیے قیامت تک کے لیے, میں آدم اور اس کے اولاد کو بہکاؤں گا. اللہ نے کہا جاؤ مہلت دے دی. آج ہمارے یہاں بعض بھائی ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہم جو بزرگان دین ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نوروں سے بھرے, الحمدللہ. کہتے ہیں ہم ان سے اس لیے مانگتے ہیں کیونکہ ہم گناہ گار ہیں, خطا کار ہیں, ہماری بات اللہ تک نہیں پہنچتی ہے, یہ ہماری بات صرف اللہ تک پہنچا دیں. میں ان سے ایک سمپل سا سوال کرتا ہوں, کیا ہم شیطان سے بڑے گناہ گار ہیں؟ کیا کوئی بھی شیطان سے بڑا نافرمان ہے یا شیطان سے بڑا گناہ گار ہے؟ نہیں, کوئی بھی الحمدللہ شیطان سے بڑا گناہ گار نافرمان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب شیطان کی بات ڈائریکٹ سن لیتا ہے بغیر کسی, ہماری بات کیوں نہیں سنے گا بھائی؟ ہم تو الحمدللہ اللہ کو ماننے والے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں نا ڈائریکٹ, الحمدللہ ہماری بات بھی اللہ تعالیٰ سن لے گا. یہ مختصر اللہ رسول کو مانتے ہیں, رسول کی نہیں مانتے. اب رسول ہے, کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو رسول کی مانتے ہیں
لیکن رسول کو نہیں مانتے، منافق۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کو خوشی ملتی ہے کہ ان منافقین کے دل کو بڑا صدمہ پہنچتا ہے، لیکن نماز تو پہلی سب میں رہتے ہیں، کیوں؟ رسول کی مان رہے ہیں، رسول کو نہیں مان رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں آیت نمبر 164 میں کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے تلے میں جلیں گے، کیوں؟ رسول کی تو مانتے ہیں، رسول کی ذات کو برداشت نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خلاصہ کلام کیا ہے؟ جب تک کوئی آدمی رسول کی ذات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یعنی رسول کو مانے کافی نہیں ہے، رسول کی بھی جب تک نہیں مانے گا جنت میں جا سکتا نہیں ہے۔ جی یہی ہے، الا من ابا، جس نے انکار کیا۔ انکار کون کرے گا؟ جو رسول کی ذات کو مانے گا اور رسول کی بات کو نہیں مانے گا۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ کھڑے ہیں، احد پہاڑ ہلنے لگا، آپ نے کہا اے احد پہاڑ ٹھہر جا، ٹھہر جا۔ کیوں؟ تجھ پر ایک صدیق ہے اور ایک شہید ہے، یعنی ابو بکر ہے اور عمر ہے رضی اللہ عنہ۔ احد پہاڑ ٹھہر گیا۔ دیکھو احد پہاڑ کی محبت، دیکھو احد پہاڑ کی محبت دیکھیے۔ ایک بار نبی نے کہا تھا ٹھہر جا، آج تک ٹھہرا ہوا ہے۔ ہم کو نبی نے کیا کہا؟ نماز پڑھو۔ کیسی محبت ہے، کیسی محبت ہے۔ کہا داڑھی رکھو، ایسی محبت ہے۔ ایک بار احد پہاڑ کو کہا تب سے ٹھہرا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا داڑھی رکھو۔ نہیں ہم کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ کہ شاید جاب نہیں ملے گی، شاید اچھی لڑکی نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر۔ رزاق اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ شاید ہم داڑھی رکھ کر کے بوڑھے دکھیں گے، شاید ہم داڑھی رکھ لیں گے تو خوبصورت نہیں دکھیں گے۔ مجھے ایک بات بتلائیے، سورہ یوسف آپ نے پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا تو جا کے پڑھیے گا۔ سورہ یوسف قرآن مجید کا 12واں نمبر سورہ ہے۔ تفسیر سے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا ہے۔ کہا جب مصر کی ملکہ اور جو مصر کی عورتیں تھیں، جب ان پہ الزام لگا تو اس نے کیا کیا تھا؟ عورتوں کے ہتھا کیا تھا۔ ہاتھ بڑا فیمس واقعہ ہے الحمدللہ قرآن مجید کا، یہ ہاتھ میں نیمبو اور چوڑی ٹھہرا دیا اور کہا جب یوسف گزریں گے تو ذرا کاٹ کے دکھلاؤ نیمبو۔ کیا ہوا؟ جب یوسف علیہ السلام گزرے، نیمبو کٹا یا انگلی کٹا؟ کیوں؟ اچھا مجھے ایک بات بتائیے، اگر بلیڈ سے انگلی پہ ہلکا سا کٹ آ جائے آدمی اتنا درد ہوتا ہے، چھنچھنا جاتا ہے۔ ان کی انگلی کٹ گئی، دھیان بھی نہیں ہے، درد کا احساس نہیں ہے، مطلب یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی میں کتنا وہ ڈوب چکی ہوگی۔ نہیں الحمدللہ آدھا دنیا کی خوبصورتی یوسف علیہ السلام کو ملی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھے یہ بتلائیے داڑھی رکھتے تھے کیا یوسف علیہ السلام؟ وہ رکھا کرتے تھے شاید۔ پتہ آج تک کوئی ایسی لڑکی مجھے نہیں ملی ہے، نہ سنی، میں نے سنا ہے جس نے کسی کلین شیو والے کو دیکھ کر کے انگلی تو دور اپنے انگلی پر بلیڈ سے لگایا بھی ہوگا نہیں۔ پتہ چلا آدمی داڑھی میں خوبصورت دکھتا ہے۔ الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی خوبصورتی سب سے خوبصورت آدمی۔ ہم عائشہ کہتی ہیں کہ یوسف کو مصر کی عورتیں نے یوسف کو دیکھا تھا تو انگلیاں کاٹتی تھی، اللہ کی قسم میرے نبی کو دیکھتی تو کلیجہ کاٹ کے بھاگتی، اتنے خوبصورت تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ داڑھی جی کیا وہ پتہ چلا مرد داڑھی میں خوبصورت۔ ایسا نہیں میں بول رہا ہوں کہ جو داڑھی میں تو غلط ہے، غلط ہے، نہیں، ایمانی کمزوری ہے، ایمانی کمزوری ہے، لیکن میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ نبی کا حکم ہے ہمارے، بس بات ختم ہو گئی۔ سوچنا کیا ہے اب؟ احد پہاڑ کو ٹھہر گیا، ہمیں حکم ملا، کیا پرابلم ہے؟ کپڑے سے کپڑا پہننے کے اوپر پہنو، محبت کی علامت ہے یہ۔ ہم کیوں نہیں پہن پا رہے کپڑے کو ڈھکنے سے اوپر؟ کیوں نہیں میرا پینٹ، میرا لنگی، میرا اظہار اوپر آ رہا ہے؟ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کہیں نہ کہیں محبت میں ویسی محبت میں جیسی ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایسے آدمی ہیں کہ کیسر اور کسرا کا نام آئے، کیسر اور کسرا کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کے سامنے جب حضرت عمر فاروق کا نام آتا تھا تو ان کا دل دہل جاتا تھا۔ کیسر اور کسرا کے بادشاہ کہا کرتے تھے کہ عمر کون ہے، کون ہے یہ؟ دیکھا نہیں ہے، صرف نام سنتے ہیں تو لگتا ہے کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اللہ نے اتنا دو بار دبا دیا۔ حضرت عمر نے اپنے مندوق کو بھیجا
किसरा के बादशाह के पास वो आए, पूरा दरबार सजा दिया है बादशाह ने। क्यों? उमर का मंदूक आ रहा है रज़ियल्लाहु अन्हु, बहुत बड़ी बात है। उनके लिए नई चमचमाती हुई कुर्सी इसने रखी, किसरा के बादशाह, कि वो उमर का मंदूक आएगा तो उस पर बैठेगा रज़ियल्लाहु अन्हु। वो आए, देखिए पूरे लोग इस्तेमाल के लिए खड़े हुए, अल्लाह अकबर, बीच मजमा है, बादशाह मौजूद है, बादशाह के लोग मौजूद हैं। आए, अब उस कुर्सी पे बैठते हैं तो फिसल जा रहे हैं। क्यों? बोलो तो लकड़ी के तकिया पर सोने वाले, उनको क्या पता ये सब। बैठे देखा कि ओहो ये तो कुर्सी सोने की, उसको उठाया, देखिए हिम्मत चाहिए नहीं, उसको उठाया और उठा के कुर्सी को फेंक दिया और कहा अल्लाह की कसम, हमारी इज्जत सोने पे के कुर्सी पे बैठने पे नहीं, बल्कि हमारी इज्जत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में है। अल्लाह के नबी ने मर्दों के लिए सोने को हराम करार दिया है, लिहाजा कोई मर्द सोना इस्तेमाल नहीं कर सकता, औरतों के लिए जायज है। हमारी मोहब्बत कैसे कि हम अपने बेटे को उसके ही निकाह में, उसके ही मंगनी में सोने की अंगूठी पहनवाते हैं। अल्लाह, कैसी मोहब्बत, कैसी मोहब्बत है हमारी। आज हम कह रहे हैं मुसलमान हर जगह परेशान है। अच्छा, इसका हल क्या है? तो मुख्तलिफ हल लोग बता रहे हैं। हल वाहिद एक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, इससे हटके कोई हल नहीं। अच्छा, आपने एक डब्बा देखा, डब्बा आपने एक डब्बा देखा हुआ, इस डब्बे पे लिखा रहता है हैंडल विथ केयर। इस डब्बे को एहतियात से संभाले। अब एक आदमी आपको बुलाता और कहता है इस डब्बे को, जिसपे लिखा हुआ है हैंडल विथ केयर, इस डब्बे को एहतियात से संभाले और दूसरी जगह पहुंचा देना है। आप उसको एहतियात से पहुंचा देते हैं। दूसरा आदमी जब उस डब्बे को लेता है जिस डब्बे पे लिखा हुआ हैंडल विथ केयर, थोड़ी देर बाद वो आदमी देखता है कि इस डब्बे की इतनी अहमियत थी, लेकिन कुछ देर बाद उस डब्बे को वही आदमी कूड़े की टीन में डाल देता है। अब ये आदमी हैरान और परेशान है, अभी तक तो इस डब्बे की इतनी अहमियत, लेकिन 5 मिनट बाद अब इस डब्बे को कूड़े की टीन में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि दरअसल उस डब्बे की अहमियत तब तक थी जब तक उस डब्बे में वो कीमती सामान था, है कि नहीं? जो ही वो कीमती सामान उस डब्बे से निकल गया, अब उस डब्बे की कोई अहमियत नहीं रही जिस डब्बे पे लिखा होता है हैंडल विथ केयर, इसीलिए वो कूड़े की टीन में चला गया। मुसलमानों की इज्जत, मुसलमानों का वक़ार, मुसलमानों की अहमियत तब तक है जब तक उनके अंदर अपने नबी की इत्तिबा है। जब ये इत्तिबा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात पे चलना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना, जब ये निकल के बाहर आ जाएगा, अल्लाह ताला आपको ज़लील और रुस्वा कर देगा। यही हुआ है, यही हुआ है। हैंडल इट, नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ गई। अच्छा, नहीं शादी में अगर ये नहीं करेंगे तो लोग बोलते हैं चाचा नाराज हो जाएंगे, मामा नाराज हो जाएंगे, अब्बा नाराज हो जाएंगे, अम्मी नाराज हो जाएंगे, सब कोई नाराज हो जाएगा, उसकी तकलीफ है। लेकिन अल्लाह उसके रसूल नाराज हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलता है, चलता नहीं है। सबका दिल चकनाचूर हो जाए मंजूर है, अल्लाह उसके रसूल की बात पे आंच नहीं आनी चाहिए। ये मोहब्बत का तकाज़ा है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अपने नबी की इत्तिबा करो। अल्लाहु अकबर। जरा मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में चलिए, क्या हुआ मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में? फिरौन के नुज़ूमियों ने कहा कि तुम्हारी कौम में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तेरे कत्ल का या तेरे सर्वनाश का हामी होगा, तुमको वही मारेगा। फिरौन ने कहा अच्छा, उसने क्या हुक्म दिया अपने सिपाहियों को? जितने बच्चे पैदा होते हैं सबको कत्ल करा दो। अल्लाह, लेकिन अल्लाह की कुदरत को देखिए, इस मंजर में भी अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वहीं पर पैदा करा। अब माँ का दिल, मूसा अलैहिस्सलाम पैदा तो हो गए, उनकी माँ ने कहा अल्लाह औलाद भी देना था तो तूने बेटा दे दिया, अभी फिरौन की सिपाही को पता चलेगा, वो आएंगे पकड़ेंगे और मेरे बच्चे को जाके कत्ल कर देंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने मूसा की माँ को इल्हाम किया, पता चला नेक लोगों को इल्हाम होता है। इसको नेक लोग जो नेक होते हैं, जो कुरान और सुन्नत वाले होते हैं, उनको इल्हाम होता है। कहा अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने मूसा की माँ को इल्हाम किया। क्या इल्हाम क्या है? मूसा की माँ, आप मत डरिए, अपने बच्चे को संदूक में या टोकरी में रख करके दरिया में छोड़ दीजिए। आप बोलिए माँ कितनी नेक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ कोई माँ को कुछ कह दे तो
چھوٹا سا کچھ دن بخار ہو گیا ہے، کوئی کہہ دیا کہ فلاں جگہ بھی جائیے گا، منت مانگ دیجئے گا، سجدہ کر دیجئے گا، بچہ ٹھیک ہو جائے. اللہ اکبر. موسیٰ کی ماں پہ قربان علیہ السلام حکم آ رہا ہے بچے کو دریا میں چھوڑ دو، کس ماں کا کلیجہ ہوگا؟ اللہ کا حکم ہے، چھوڑ دیا. اللہ اکبر. کہ دریا کا کام کیا ہے؟ ڈبونا. اللہ نے اس دریا کو حکم دے دیا کہ موسیٰ کو ڈبانا نہیں. موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی بہن تھی پیچھے، کہا بیٹی اپنے بھائی کو دیکھ کے دریا کی موجیں کہاں لے جا رہی ہے؟ اب اللہ کے قدرت و کرشمہ کو دیکھیے، وہ دریا کی موجیں موسیٰ علیہ السلام کو کیا لے گئی؟ فرعون کے محل کے سامنے. یعنی اللہ تعالیٰ فرعون کو یہ کہہ رہا ہے، لو جس کی وجہ سے تم نے لاکھوں کا قتل کرایا، آج وہ تمہارے محل میں آ چکا ہے. حضرت آسیہ نے رضی اللہ عنہ موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا. چونکہ نبی بچپن بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، دلا گیا بڑا خوبصورت بچے ہیں موسیٰ علیہ السلام، رونے لگے. رونے کی آواز محل میں. فرعون آیا، کہا یہ کون سا بچہ ہے، اس کو قتل کرو. حضرت آسیہ کہتی ہیں کہ اس کو چھوڑ دیجیے، ہو سکتا ہے کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے. کیوں نہ اس کو بیٹا بنا دیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. اللہ فرعون مان گیا، چلو ٹھیک ہے، اتنا تو قتل کرا دیا، اس کو رکھ لو. اللہ اکبر. دیکھیے اللہ کی قدرت و کرشمہ کو دیکھیے. بچے ہیں، دودھ پلانے کا موقع آیا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کیا. اللہ اکبر. اے موسیٰ آپ کسی کا دودھ نہیں پیے. اچھا اب بچے وہ لوگ دودھ پلانے کی کوشش کر رہے ہیں، دودھ پی نہیں رہے. موسیٰ علیہ السلام کی بہن پیچھے کھڑی ہے، بہن ماجرا دیکھ رہی ہے. کہا فرعون کو کہ ایک کام کرو، میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں، اللہ اکبر، ہو سکتا ہے اس بچے کو دودھ پلا دے. اب مرتا کیا نہ کرتا. فرعون نے کہا جلدی بولو. کون آئی؟ اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام کی ماں آ چکی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو گود پہ لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہی کیا موسیٰ کو، موسیٰ دودھ آپ کی ماں پلائے گی، اجرت فرعون کے خزانے سے آئے گی، آپ کے پلے پڑنے کا سارا انتظام یہ آپ کا دشمن کرے گا جس نے آپ کی وجہ سے لاکھوں کو قتل کرایا ہے. اللہ نے چیلنج دیا کہ دیکھ میں تیرے محل میں اسی کی ماں سے اس کو دودھ پلواؤں گا، کوئی اور عورت اس کو دودھ نہیں پلا سکتی. اسی کے محل سے، اسی کی اجرت سے میں اس کو پال پوس کے بڑا کر کے دکھاؤں گا. اللہ اکبر. کیوں؟ اللہ کو موسیٰ سے محبت علیہ السلام. اللہ نے کہا ذرا اس کو خروج بھی ذرا لگا کے دکھاؤ. کچھ نہیں کر سکا. آج ہم چھوٹے چھوٹے وقت کے کیا کہتے ہیں منسٹروں سے ڈر جاتے ہیں. فلانا بن گیا کیا ہو. کیوں ڈرتے ہیں آپ؟ ارے کیوں ڈرتے ہیں؟ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا. اس عقیدہ تو بنا ہوا ایسا سیدھے اس بات کو پیلس کر لو، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے سوائے اللہ کے حکم کے. موت آگے نہیں آئے گی. یہ ایمان کیوں نہیں ہے؟ اللہ سے محبت ویسا نہیں ہے. ویسی محبت اللہ سے نہیں. کیوں؟ اللہ سے رابطہ ویسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے لگاؤ ویسا نہیں ہے. اللہ سے قسم اگر اللہ تعالیٰ سے لگاؤ ویسا ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے ویسے ہی محبت کرنے لگیں گے. جب اللہ جس کا محبت ہے اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. آج ہماری نمازیں پاس وقت پابندی نہیں ہو رہی ہے، ہم بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. آج کیسے مسلمان ہیں؟ رمضان گزرا، نبی کی محبت گزر گئی؟ نہیں نہیں بھائی. نمازوں کی پابندی، اللہ اس کے رسول کے احکام کی پابندی، اللہ کی قسم کوئی بھی بال اب تباہ نہیں کر سکے گا. ایک نقطہ اور پتہ چلا اس باقی اس کے. فرعون کون ہے جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں؟ یہ کہتا تھا نا. وہ عجیب بات ہے جو خود کو رب کہتا ہے. اللہ اکبر. کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو خود کو رب نہ کہتا ہو. جو خود کو رب کہتا ہے وہ اپنی بیوی کو ایک بچہ نہیں دے سکتا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نمبر 42 نمبر 49 اور 50 میں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بیٹا دے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بیٹی دے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بیٹا بیٹی ملا کے دے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے کچھ نہ دے. رب کہنے والا اپنے آپ کو اپنی بیوی کو اولاد نہیں دے سکتا، کوئی اور کیا دے گا؟ اولاد دینے والا اللہ. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کئی باتیں الحمدللہ وقت ختم ہو گئے. ایک آخری حدیث بیان کو دوبارہ ختم کر دو انشاءاللہ. حضرت عباس سے کسی نے پوچھا
کہ بڑے آپ ہیں یا بڑے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سے کوئی پوچھتا ہے ہم کیا بولیں گے؟ بڑے تو ہم ہیں. جواب وہ دے سکتے تھے لیکن محبت کی کتنی ہے. بڑے تو ہم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ بڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, بڑے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں بس پہلے پیدا ہو گیا. اللہ ایک چھونے میں کتنی محبت ہے. یہ محبت کب آئے گی ایسی؟ جب اللہ اس کے رسول کے احکام پہ عمل کیا جائے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھا کے توحید پہ زندہ رکھے. اللہ تعالیٰ جب بھی ہمارا خاتمہ عطا فرمائے ہمیں توحید پہ خاتمہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجل منه واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجل منه. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء